علی رسول الکریم اما بعد، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم رکوع تک پہنچ گئے تھے۔ گزشتہ سارے اسباق کا مختصر اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ جو افراد آج ہمارے ساتھ نئے ہیں وہ پرانے سبق کو دیکھ لیں، اور یہ ٹریننگ سیشن ختم ہونے کے بعد آپ لوگ آپس میں مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ مذاکرہ مطلب لوٹانا، آپ ایک ساتھی دوسرے کو بولے یار اس طرح ہے، دوسرا تیسرے کو بولے، تاکہ یہ سبق آج کا آج یاد ہو جائے۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہاتھوں میں نہ سختی ہوگی، نہ ہاتھ بہت زیادہ کھلے ہوں گے، ہاتھوں میں نارمل کیفیت ہوگی، انگلیاں انگوٹھے سب آسمان کی طرف ہوں گے، ہتھیلیاں سینہ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی۔ اس طرح ہم کوشش کریں گے کان کی لو تک ہاتھ کو لے آئیں، ہو سکے تو ٹچ کرنے، ورنہ اس کے سامنے تک لے آئیں۔ پھر میں نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا تھا کہ مختلف لوگوں کے نماز ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ابھی ہم اپنے طریقے پر نماز ادا کرنا سیکھیں گے، باقی کسی سے تعارض کرنا مقصد نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا کہ بائیں کلائی کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے اس کا دائرہ بنا دیں، اور باقی تین انگلیوں کو کوہنی کی طرف پیچھے ایسے کر کے اس ہاتھ کو اس کے پیچھے چھپا کے ناف کے ذرا سا نیچے رکھ دیں۔ یہ مکمل حدیث شریف صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں مروی ہے، لہٰذا جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح قیام میں بتایا تھا کہ نگاہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہوگی، نہ بہت زیادہ اوپر دیکھیں گے اور نہ اپنی اس ٹھوڑی کو آپ اپنے جسم کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ دونوں افراط اور تفریط یہ منع ہے، درمیان میں اعتدال والا کام آپ نے کرنا ہے۔ رکوع میں جانے کا مرحلہ آیا تو رکوع میں جانے سے پہلے سمجھایا تھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں خم نہیں ہوگا، سٹریٹ ہوں گے، اور دونوں ٹانگوں میں گھٹنوں میں خم نہیں ہوگا، سٹریٹ ہوں گے۔ کمر آپ کی بالکل فلیٹ ہوگی، اور سر جو ہے جیسے قیام میں میانہ روی سے کھڑا کیا تھا ویسے ہی سر بالکل ٹھوڑی کے ساتھ بھی نہیں لگائیں گے اور اوپر بھی نہیں کریں گے۔ اور میں نے عملی طور پر آپ کو کر کے بتایا تھا، یہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پاؤں قبلہ رخ کر دیے، کوشش کی کہ ان دونوں میں خل نہ آئے، اور اپنے سر کو ایسے برابر کیا، اور نگاہ میں نے رکھی اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں پر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تسلی کے ساتھ۔ پھر میں کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہاں میں نے ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کو بتایا تھا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان صحابی نے پیچھے نماز پڑھی، حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیں نماز ادا کریں، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ صحابی واپس گئے، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے نماز لوٹائیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 دفعہ یہ ماجرا پیش آیا، پھر ان صحابی نے حضور سے درخواست کی، حضور مجھے ایسی نماز آتی۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا کہ نماز میں ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کو تعدیل ارکان بولتے ہیں۔ ہر رکن کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، قیام کرنا ہے تو سکون کے ساتھ، رکوع کیا سکون کے ساتھ، قومہ کیا سکون کے ساتھ، سجدہ کیا سکون کے ساتھ، سجدے سے اٹھ کے 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھا سکون کے ساتھ، دوسرا سجدہ کیا سکون کے ساتھ، تشہد اور تحیات پڑھی سکون کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے اندر سے کسی رکن کو چراتا ہے تو وہ چوروں میں سے بدترین چوری کرتا ہے۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا،
اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے رہیں گے، اگر تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی آواز میں نماز پڑھیں گے، نماز کا سبق پڑھیں گے کہ آپ کے ہونٹ بھی ہلیں، آپ کی زبان بھی ہلے، اور آپ کی تلاوت اور قرات کی آواز آپ کی کان تک آنی چاہیے۔ لہٰذا ایسے نماز پڑھنا کہ آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہوں اور زبان نہ ہل رہی ہو اور آپ دل ہی دل میں نماز پڑھ رہے ہوں، نماز ادا ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، مکروہ ہو کر۔ اتنی تلاوت کی آواز ہونی چاہیے آپ کی، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، جو بھی نماز آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی اپنی تلاوت کی آواز آپ کے کان تن آنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو دو صورتیں ہیں، یا تو امام بآواز بلند تلاوت کرے گا یا سلو تلاوت سری نماز ہوگی۔ اگر امام بآواز بلند تلاوت کریں گے تو آپ توجہ سے امام کی تلاوت سنیں گے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نماز میں کسی کا امام مقرر ہوتا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت قرار پاتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیچھے مقتدیوں سے دسیوں غلطیاں ہوتی رہیں، امام پر سجدہ سہو نہیں آتا، لیکن ایک امام اگر کوئی غلطی بھول چوک کر دے تو اس کی غلطی کی وجہ سے پورے 1000 نمازیوں پر سجدہ سہو آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام کی جو نمائندگی ہے وہ مقتدی کی طرف سے ہے۔ امام جو تلاوت کریں گے گویا کہ وہ مقتدیوں کا حق ادا کر۔ اگر امام تلاوت کر رہے ہیں، سری نماز خاموشی سے ہیں، تو اب یہاں پر آپ کو مختلف خیالات سے بھٹکنے سے روکنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہیں اور مسلسل سورہ فاتحہ کے مضامین کا اپنے دل و دماغ میں اعادہ کریں گے۔ مثلا امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اب امام صاحب تو اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں مگن ہے، مقتدی پیچھے بالکل فارغ کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ سوچتا رہے گا، کبھی یہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا، بہت سارے معاملات نمٹاتا رہے گا۔ لہٰذا نماز میں دل جمی قائم کرنے کے لیے وہ سورہ فاتحہ کے مضامین کا اپنے دل و دماغ میں اعادہ کرے گا، کھڑا ہو کر سوچے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت رحمان رحیم ہے، یہ سوچے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے یہ مضامین میں اپنے آپ کو مصروف کر کے آپ کی دل جمعی نماز کے اندر باقی رہے گی۔ جیسے ہی امام رکوع میں جائیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ یہ قرات سے متعلق مختلف چنیدہ چند مسائل کو زندگی بھر یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے سجدے کا۔ رکوع سے ہم کھڑے ہو گئے، سجدے میں ہم نے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ کار یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ 7 ہڈیوں پر انجام دیا جاتا ہے۔ سجدہ کتنی ہڈیوں پر؟ 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، پیشانی۔ ناک کو زمین پر لگانا یہ سجدے کو مکمل کرتا ہے۔ ناک کو زمین پر سجدے میں رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے ناک کو زمین سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ عذر اور بیماری کی وجہ سے اگر کسی نے ناک کو زمین سے اوپر رکھا، پیشانی زمین پر رکھی رہی تو انشاءاللہ سجدہ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک بہت کامن غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں اکثر اوقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے، جن میں سے پاؤں بھی 2 ہڈیاں شمار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اکثر اوقات بے دہانی میں سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں ہمارے پاؤں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ سجدے میں گئے، اب بے دہانی میں یا تو ایک پاؤں اٹھا ہوا ہے یا دونوں پاؤں اٹھے رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے سجدے میں، پورے سجدے میں ایک پاؤں اٹھا رہا، اس کے سجدے میں نقص واقع ہو گیا، کمی واقع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر پورے سجدے میں کسی کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، اس کا سجدہ سرے سے ادا نہیں ہوا۔ سختی کرنا مقصد نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ طے ہوا کہ سجدہ زندگی میں جب بھی کریں گے تو 7 ہڈیوں پر ہیں گے، 2 پاؤں،
2 گھٹنے 2 ہاتھ 6 اور پیشانی 7. ناک کو زمین پر لگانا سجدے کو مکمل کرتا ہے. میرے ساتھ بولیں, ناک کو زمین پر لگانا سجدے کو, یاد رہے گا انشاءاللہ. اب سجدے میں جانے کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ جو پارٹ آف باڈی, جسم کا جو حصہ زمین کے قریب ہے وہ زمین پر پہلے لگے گا, اور سجدے سے اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو پارٹ آف باڈی, جو جسم کا حصہ زمین سے دور ہوگا وہ پہلے اٹھے گا. اور ایک اور باریک سنت جس سے اس وقت تقریباً امت کی دھیان نہیں ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ جب تک موقع اور نوبت نہ آئے یہ اوپر والے جسم کو گھٹنے زمین پر لگنے سے پہلے نہ جھکائے. سجدے میں جانے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں, میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے غلط دکھاتا ہوں پھر صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا یہ میں کھڑا ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, یہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ دنوں میں یہ بات بڑے واضح بولی تھی, جب تک آپ صحیح تندرست ہیں یہ سارے قوانین آپ پر لاگو ہوتے ہیں. جہاں کہیں آپ کی صحت ڈاؤن ہو گئی یا آپ کی صحت میں خلل آ چکا ہے, اب آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ریلیکسیشن ملنا شروع ہو جائے گی. جو کر سکے گا وہ عمل کرے گا, جس کی عمر یا جس کی صحت اجازت نہیں دیتی وہ اس کو سہولت ملتی جائے گی اللہ کی طرف سے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج, اللہ رب العزت نے کسی کو بیمار کر کے اس کے لیے دین میں حرج نہیں رکھا. بیماری دے دی, اب اللہ رب العزت اس کو احکامات میں سہولت دیں گے. یہ جو ساری باری میں باتیں میری ہو رہی ہیں, یہ سب جو نوجوان کھڑے ہیں یہ وہ خاص طور پر مخاطب ہے. سجدے میں جاتے ہوئے ویسے ہی بلا ضرورت اللہ اکبر کا نام لیا تو ایسے نہ جھکے. اب میرے 2 پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگلا جو پارٹ آف باڈی ہے وہ 2 گھٹنے ہیں, تو کوشش کروں گا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے یہ مشکل کام ہے, بعض اوقات امام صاحب سے بھی نہیں ہوتا, قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے, بس تھوڑی سی توجہ دینی ضروری ہے تاکہ ہمارے سجدے سنت کے مطابق ہو جائیں. سجدے میں جاتے ہوئے جب یہ گئے, یہ لگائے نیچے, اب اس دھڑ کو نیچے لائیں گے آپ. بات سمجھ آئی؟ بہت باریک چیز ہے, اگر عمل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا, نہ عمل ہو تو دل میں ایک حسرت رہے کہ سجدے کا صحیح طریقہ میرے سے نہیں ہو رہا, اللہ پاک توفیق دے دیں گے اور حسرت پر اجر بھی ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ دیکھ لیں. سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو بینڈ کریں گے آپ, اللہ اکبر. کھڑے ہونے کا طریقہ, اللہ اکبر. پہلے پیشانی اٹھی, پھر ناک اٹھا, پھر دونوں ہاتھ اٹھے اور آخر میں گھٹنے اٹھے. صحیح ہے. اور یہ بھی آداب سجدہ میں لکھا ہوا ہے, جو شخص تندرست ہوگا وہ زمین پر اور گھٹنوں پر اٹھتے ہوئے سہارا نہیں لے گا, وہ اپنے زور پر کھڑا ہوگا. اور جس کی صحت تندرستی ڈاؤن ہوتی جائے, جس کو سہارے کی ضرورت پڑتی جائے, تو وہ گھٹنوں کو بھی سہارا لے سکتا ہے, اپنے پاس یہاں چھڑی رکھ کے اس کا بھی سہارا لے سکتا, ہر چیز کا سہارا لے سکتا. خلاصہ کلام یہ کہ نماز کے احکامات کی پابندی اس شخص کے لیے لازم ہے جو بالکل تندرست ہیں, اور جس کی صحت جاتی رہی اس کے احکامات میں کمی اور نرمی آتی رہی. سجدے میں اگلا کام ان 2 ہاتھوں کو رکھنے کا ہے. تکبیر تحریمہ کی جو کیفیت تھی, سجدے کی کیفیت عین اس کے مطابق رہے گی. آپ ایسے سجدہ کریں گے کہ آپ کے یہ ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں گے. آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو کے. دوبارہ ہاتھوں کو بہت زیادہ سخت بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے. انگلیوں اور انگوٹھوں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے. ان کوہنیوں کو اپنے جسم کے ساتھ نہیں جوڑنا, کوشش کر کے ان کوہنیوں کو جسم سے تھوڑا سا فاصلہ کرنا چاہیے. اگر آپ جماعت میں کھڑے ہیں تو دائیں بائیں والے کو کوہنی نہیں لگنی چاہیے. یہ کوہنی نیچے زمین کے ساتھ بھی نہیں جڑی ہونی چاہیے. یہ کوہنی زمین سے بھی اٹھی ہوئی ہو, جسم سے بھی دور ہو, خوب تسلی کے ساتھ سجدہ ہو. یہ تشریح ہے اس حدیث شریف کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, وَلَا تُقْعِي
کا اقعاء الکلب، ایسا سجدہ نہ کرو جیسے کتا زمین پر بیٹھتا ہے، ایسا سجدہ نہ کرو جیسے، بولو نا بھائی، جیسے اس کیفیت سے ہٹ کر سجدہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنا ہے۔ آپ اگر کتے کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھیں تو اس کے یہ دونوں اگلے والے بازو بالکل زمین کے ساتھ چپٹے ہوتے ہیں۔ میں کر کے دکھاؤں آپ، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کا سجدہ منع ہے۔ اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کا رخ قبلہ رخ کیا، میں نے سیٹنگ کی کہ یہ دونوں انگوٹھے میرے کان کی لو کے برابر آ جائیں، یہاں میں نے سر رکھا۔ اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گا۔ میں نے ہاتھ دونوں زمین سے اٹھائے، اپنے جسم سے بھی دور کیے اور تھوڑے سے باہر نکال دیے۔ یہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی؟ سجدے میں نگاہ آپ کی آپ کے ناک کی طرف ہونی چاہیے، مطلب جب زمین جہاں سجدہ کریں نگاہ وہیں ہوگی۔ سجدے میں دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پاس کچھ گڑبڑ ہو رہی ہو، کوئی موذی جانور ہو، خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی ہو، تو اس پر دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں حد الوسع کوشش کر کے ان کو بینڈ کر کے قبلے کے رخ کریں گے۔ پاؤں کی انگلیوں کو جتنا ممکن ہو سکے، پانچوں کی پانچوں انگلیاں یا جتنی ہو سکے ان کو دبا کر قبلہ رخ کریں گے اور پاؤں کو سیدھا اسٹریٹ کھڑا کریں گے۔ ہو سکے تو پاؤں کو ملا بھی سکتے ہیں، پاؤں اگر کھلے رہیں، گنجائش ہے ملا لیں تو اچھی بات ہے، لیکن پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ پورے سجدے میں پاؤں اٹھے رہے، وہ سجدہ نہ ہوا، سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہ ہوئی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، میرے ہاتھ، میری کونیاں، میرے پاؤں کی انگلیاں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ بھائی سجدہ سمجھ آیا؟ چلو اب کر کے بتاؤ کیسے کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ سب کا سجدہ ہو جائے۔ فاصلہ رکھیں، آپ لوگ آپس میں ٹکرائیں گے۔ پیچھے پوری صف میں چلے جائیں، وہیں پیچھے ہر صف میں چلے جائیں۔ نہیں ابھی نہ جائیں، ابھی جانے کا طریقہ دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ بھی وہ پیچھے صف میں چلے جائیں۔ راؤ صاحب صف میں آئیں۔ جاتے ہوئے خیال کرنا ہے جتنا آپ سے ہو سکے نا اس دھڑ کو برقرار رکھنا ہے۔ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آ جائے گا۔ پریکٹس کرنے سے چلیں میں جتنے سجدے ہو گئے وہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور آج جو طریقہ آپ نے سیکھا، اب یہ زندگی بھر کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندگی بھر آپ نے سجدے کیے، اللہ کی ذات سے امید ہے آج کے سجدے میں اور پہلی زندگی کے سجدوں میں فرق ہوگا۔ جو علم میں اضافہ ہوا، علم نافع کی نشانی وہ ہے کہ وہ عمل میں آ جائے۔ علم نافع کی دعا، یا اللہ علم نافع عطا فرما، علم نافع۔ علم نافع کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ معلومات کا اضافہ ہونے کے بعد اس پر عمل شروع ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے، بہت پیارا شعر ہے، اسی عشق سے متعلق شعر ہے نا۔ کھڑا ہوں اپنے ہی سائے کی جان نماز پہ، میں حرم شریف میں کھڑا ہے بیت اللہ کے سامنے، اور سورج پڑ رہا ہے پیچھے سے اور اس کا سایہ ایسے پڑ رہا ہے حرم کے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کھڑا ہوں اپنے ہی سائے کی جان نماز پہ، میں جو میرا سایہ ہے میری جان نماز ہے۔ نماز عشق میں دل کو امام کرتا ہوا، طواف کرتا ہوا، استلام کرتا ہوا، میں شہر وجد میں ہوں صبح و شام کرتا ہوا۔ میں شہر وجد میں ہوں صبح و شام
کرتا ہوں. تو ایسی محبت والی، دھیان والی، سنت والی نماز ہو گئی تو یہ وہ نماز ہے جس سے اللہ رب العزت سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. اللہ یہ کر دے، وہ کر دے. وہ صحابہ کرام یہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے سارے معاملات حل کروا دیتے. ان کی نماز کا اندر کا سبق، ان کی نماز کی ظاہری کنڈیشن، صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نماز پڑھو جیسے میرے صحابہ آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابہ کرام حضور کو کاپی کرتے تھے. یہ جو طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ممبر بنا تو حضور نے ایک پوری نماز اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی. حضور نے ایک پوری نماز اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی، سجدہ و رکوع نیچے کیا، باقی سارے ارکان اوپر ادا کیے تاکہ میرے صحابہ مجھے دیکھ لیں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. اللہ کریم خیر فرما دے. اس کے بعد اگلے ارکان اللہ نے زندگی دی تو کل پرسوں انشاءاللہ چلتے رہیں گے. دعا کریں. آمین. الحمدللہ رب